وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 6 حصہ سون 23-13 سبق کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں جانتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ. کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم. ہاں، مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 6. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، پھر اسی کی طرف سیدھے چلے جاؤ اور اس سے معافی مانگو. وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے. بہت اہم آیت ہے سامعین کرام، ہمارے لیے ہے. اور اس آیت میں بنیادی مضامین ہیں، اور یعنی اب تک میں نے آپ کو جو اس آیت کے بارے میں بات چیت کی ہے، انما انا بشر مثلکم پہ اور یوحى الیہ ہدایت. اب اس کا خلاصہ یہی ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. دیکھیں، انسان اگر کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے، اور ناکامی کی صورت میں اس کے لیے پھر دوزخ ہے، ہلاکت ہے. انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ اللہ کو یہ الہ واحد تسلیم کر لے. ابھی میں اس کے بارے میں اللہ کی عطا سے بات کرتا ہوں. اور اگر یہ اللہ کو الہ واحد تسلیم نہیں کرتا اپنے عمل سے، دیکھیں قول سے اور عمل سے اس میں فرق ہوتا ہے.
زبانی کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ دنیا میں تو آپ کو آپ کی یعنی آپ سے جنگ نہیں کی جائے گی اور آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جائے گا بہرحال تو، لیکن اللہ کے ہاں جو ہے وہ عمل معتبر ہے۔ جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے ادھر عمل کا تذکرہ بھی ہے۔ سورہ عصر کا مضمون واضح ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ تو عمل صالح جو ہے یہ شرط ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ محض زبانی کلمے پر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ آج کا مسلمان زبانی کلمے کے پر اعتبار کر لیتا ہے، اور پھر بعض علماء سو کی طرف سے ہمیں خوشخبری بھی دی جاتی ہے، مبارک ہو مبارک ہو، تم مومن ہو، رسول اللہ کے امتی ہو اور تم جنتی ہو۔ یعنی وہ ایسے کہتے ہیں کہ تمہیں عمل کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو اللہ نے اپنی پیاری امت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا، وہ زبان سے ایسے نہیں کہتے کہ تمہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تمہید ایسی باندھتے ہیں جس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم امتی ہیں۔ اور ایسے دیکھیں آپ کو نعتیں بھی مل جائیں گی، نظمیں بھی مل جائیں گی، امتی ہوں میں امتی ہوں، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ دھوکہ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہم سے واقف ہے 2022 کے مسلمانوں سے، تو اس نے سورہ بقرہ میں ہمارا حال بیان کیا ہے کہ دعوت تو کرتے ہیں، من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ ہمارے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں، زبان کا لفظ نہیں ہے، کہتے ہیں، ومن الناس من یقول، کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے یوم آخرت پر، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، دیکھیں فتویٰ تو اللہ کا چلے گا نا، فتویٰ فیصلہ تو اللہ کا ہے، مفتی اللہ ہے، اصل مفتی اللہ ہے، تو فیصلہ اس کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا سنا رہا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ تو ایمان لائے نہیں ہیں، ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو عمل کر رہے ہیں، زبان سے دعویٰ عمل سے انکار، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان والوں کو اور اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اکثر آپ سے کہتا ہوں اللہ کی عطا سے کہ ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، لیکن ہم اس غرے میں ہیں، اس دھوکے میں ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ بہت سے ہمارے اعمال ایسے ہیں جو، یعنی اب یہ دھوکہ ایک تو دنیا کا دھوکہ ہے دنیا کا دھوکہ ہے، اور ایک دین کا دھوکہ ہے۔ جب دین کا دھوکہ لگ گیا تو پھر آپ برائے نام جو سرسری اعمال ہیں، یعنی سرسری اعمال سے میری مراد یہ ہے کہ دین کی جو علامتیں ہیں اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، اس میں پھر بعض لوگ احتیاط کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ مومن نہیں ہے، اور یہ تمام جو احکامات ہیں یہ تو مومنین کے لیے ہیں جن کا حقیقی ایمان ہو اللہ پہ اور یوم آخرت پر،
اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ نماز کے بارے میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ پھر مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ مشرک کی علامت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت سے انکاری ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو اچھا، اسی طرح حج ہے اور اسی طرح قربانی کا مسئلہ ہے۔ اب قربانی واجب ہے، ابھی ہمارے اگلے اتوار کو قربانی ہے، یعنی عید الاضحیٰ ہے، اور آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کیے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے۔ اور ابھی میں مسجد میں، آج ہفتے کا دن ہے تو جمعے کے دن میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، تو خطیب صاحب جو ہے وہ قربانی کی جانور کی شرائط بیان کر رہے تھے کہ بکرا بکری یہ جو ہے دمبا، اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور گائے کی عمر بیان کر رہے تھے وہ 2 سال کا ہونا چاہیے، اور اونٹ کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں 5 سال کا ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے۔ ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے وہ مومن تو نہیں تھے۔ دیکھیں یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگے، لیکن آپ سوچیں ہمارا ایمان آخرت پہ نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اور پھر ہم پڑھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ تو یا اس میں پھر خاص وہ بعض اوقات اہتمام بھی کر لیتے ہیں۔ آپ رمضان کے مہینے میں جو ہے آپ نماز روزہ تراویح اس پر آپ زور دے دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت پر زور دیتے ہیں، اور اسی طرح رمضان جب آتا ہے تو گرمی کے موسم میں، ابھی یعنی چند سال پہلے ماہ جون میں روزہ تھا، سخت گرمی میں لوگ روزے رکھ رہے تھے، ایمان باللہ نہیں تھا، ایمان بالآخرت نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے تھے، لیکن روزے رکھ رہے تھے۔ یہ ایک عادت بن چکی ہے ہماری، یہ دکھاوے کی عبادات جو ہیں یہ ہماری عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ رمضان آ گیا جی روزے رکھنا شروع کر دو، سال گزر گیا جی زکوٰۃ دے دو، اور حج اور عمرے پہ چلے جاؤ سیر و تفریح کے لیے، یا اٹھک بیٹھک شروع کر دو۔ دیکھیں ہمارا ایمان باللہ ہے نہیں جو کہ مطلوب ہے۔ دیکھیں ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ آیت جو ہے اس میں ایمان باللہ کا مطلب بیان ہو رہا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، ان باتوں پر میری آپ غور کیجیے۔ اچھا، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 6 سورہ حامیم السجدہ کی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، پیغام ایک ہے کہ معبود تمہارا ایک ہے۔ تمام پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا، ما لکم من الہ غیرہ۔ افسوس سے، بہت افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے، نہ ممبر سے ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ہمیں تو بس دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، آپ دیکھ لیں، ہمارے ایک روایتی سا دین رہ گیا بس، اور وہ حدیث میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں، ابھی میں پھر سناتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ آج کے زمانے کے بارے میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں فرما دیا تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے تلے اس دور کی یعنی شریر ترین مخلوق، اس دور کے علماء ہوں گے تحت عدیم السماء، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ یہ تو حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تو نہیں بیان کر رہا، میں تو صرف الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ فتنے کی بنیاد جو ہے وہ علماء سو ہیں اس وقت۔ آپ دیکھ لیں ایک دوسرے سے لڑنا بھیڑنا، ایک دوسرے پر کفر، شرک، گستاخی، بدعتی، یہ ان کا مشغول، یعنی اسی کی بنیاد پر جو ہے اختلاف کی بنیاد پر ایک فرقہ اٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے ایک ہوا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کا پیغام تو ایک ہے، انما الہکم الہ واحد، اس میں دیوبندی بریلوی کا کہاں تذکرہ گیا؟ معبود ایک ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، ولا تفرقوا، اللہ کا حکم ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اختلاف نہ کرو، تفرقہ نہ ڈالو۔ ان الذين فرقوا دینهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قرآن کی آیت ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہے کہ جنہوں نے دین میں تفرقہ بنا دیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وکانو شیعہ، پارٹی ہو گئے، آپ ان میں سے، اے رسول آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں، اے سچے مومن تم ان میں سے کسی میں سے بھی، لست منہم فی شیء، تمہارا کوئی کام نہیں ہے فرقہ بندیوں میں۔ تو ہم تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بریلوی کی مسجد میں دیوبندی امام ہو سکتا ہے؟ نو وے۔ یا دیوبندی کی مسجد میں بریلوی امام آ کے امامت دے سکتا ہے؟ نو وے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، محسوس کریں، دیکھیں میرا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ایک بات تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، پھر بھی کہہ رہا ہوں، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نہ میں کوئی پارٹی بنا رہا ہوں، نہ میرا کوئی خیال ہے، بس اللہ کا کلام آپ تک پہنچانا ہے سیدھے سادے الفاظ میں، اس میں کوئی ہیر پھیر کے بغیر۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اب یہ بات جو ہے سمجھنے کی، دیکھیں یہ بہت بنیادی کلمہ ہے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دیکھیں اس یعنی میں حضور کو فرمان بتا رہا ہوں، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو ممبر پر بیٹھے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں بس الفاظ کافی ہیں، عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہمیں سمجھاتے ہیں۔ آپ کو میں اپنی مسجد کے امام کا ایک بات بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا، فارغ التحصیل، ظاہر ہے عالم، میں آپ کو عالم کہتا تھا، وہ کہتا ہے دین میں ایسی خوشخبریاں ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں، نماز پڑھنا بھی چھوڑ دوں، اتنی خوشخبریاں۔ اب میں اس کا امام کا نام نہیں لینا چاہتا، اپنے کانوں سے میں نے سنا، اتنی خوشخبریاں ہیں کہ میں نماز نہ بھی پڑھوں تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی نماز نہ پڑھے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے اتنی خوشخبریاں ہیں کہ وہ نماز نہ بھی پڑھے۔ اب یہ دیکھیں جہالت کی انتہا ہے کہ نہیں ہے،
اب یہ کون تھا؟ یہ درس نظامی کا فارغ التحصیل تھا امام، میں جانتا ہوں، ڈگری تھی اور بس فرقہ بھی تھا، اور اس نے یہ کہا، بہت دیکھیں بری حالت ہے۔ دیکھیں اس سب باتوں کو چھوڑیں، آپ اپنے آپ کو مومن کیوں کہتے ہیں؟ آپ کوئی تاریخ مجھے آپ بتا دیں اپنے بارے میں کہ آپ نے کسی عالم دین کے پاس جا کے کلمہ طیبہ کا مطلب پوچھا ہو، اس نے مطلب بتایا ہو، آپ نے اس پر یقین کر لیا ہو اور اللہ کو منزل بنا لیا ہو، اور دنیا سے رخ پھیر کر آپ نے رخ اللہ کی طرف کر لیا ہو، زندگی اور موت آپ نے اللہ کے لیے خالص کر دی ہو، آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ روایتی ہے، یہ سب تصوف، یہ بیعتیں اور یہ پیری مریدی اور یہ سب روایات ہیں بس۔ وہ اقبال نے ایک شعر بھی کہا ہے نا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، خرافات میں کھو گئی۔ پورا شعر تو مجھے نہیں آتا لیکن ایسا ہے، روایات ہیں۔ آپ کے پاس اپنے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، بس ختم بات۔ آپ اور جو آپ پڑھتے ہیں کلمہ وہ جھوٹ ہے۔ ابھی میں اللہ کی عطا سے اس کی تفصیل کروں گا، الہکم الہ واحد کی، لیکن ہماری زندگی کی بنیاد تو جھوٹ پہ ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ہمیں ظاہر جو ہے وہ اصل معلوم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی ساری سوچیں ظاہر کی ہیں، آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ آپ کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں؟ دنیا کی باتوں پر۔ کون سی باتیں آپ کے لیے خوشخبری کا باعث ہوتی ہیں؟ دنیا کی باتیں۔ خوشخبری تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کی دی، فبشر عباد وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، وہ آیت ہے نا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ جنہوں نے کہا کہ رب میرا اللہ ہے، قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، بس یہی مطالبہ ہے۔ یوم الست آپ نے کیا وعدہ کیا تھا اللہ سے؟ الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا ہاں رب ہے۔ وہ اس کی تفصیل میں رب کی تفصیل بتا بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی۔ تو بس یہ مطالبہ ہے۔ اب کیا ثم استقاموا تو کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تخافو، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، خوف نہ کرو، ولا تحزن وابشروا، اس پہ میں نے آپ کو کہا بشارت لو جنت کی۔ ہماری ذہن میں بشارت ہے دنیا کی، خوشخبری، کوئی خوشخبری ہے؟ کوئی عجیب ذہنیت ہے۔ میں صرف آپ اپنی ذہنیت آپ ٹٹولیں، خوشخبری کیا ہے؟ بیٹا پیدا ہوا، شادی ہو گئی، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، یہ بن گیا، وہ بن گیا، گھر بنا لیا، کاروبار چل پڑا، پیسے آ رہے ہیں دبا دب، بس یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے، اور تو کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ دنیا ہی پر ہم غم دنیا ہی ہمارے غم کا باعث ہے۔ اس نے میرے اتنے پیسے لیے تھے وہ واپس نہیں کر رہا، اس نے میرے اتنے پیسے کھا لیے، اور دکان لی تھی میں نے وہ نقصان ہو گیا۔ غم غم غم، دنیا ہی کا غم ہے۔ بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، باپ مر گیا، بہن مر گئی، بھائی مر گیا، یہ غم ہے ہمارے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں آزماؤں گا کسی قدر، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی قدر خوف سے اور بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، میووں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری، وہ خوشخبری کا لفظ ہے نا، ہمارے لیے کیا خوش ہے، یعنی ہم کس چیز کو خوشخبری قرار دیں؟ اللہ کیا کہ غم آئے، تکلیف آئے، اس پر صبر کرو تو تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کاہے کی؟ پھر وہی بات آ جاتی اللہ تو وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کوئی مصیبت آتی ہے ان پہ تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی غم نہیں، تو اللہ کے ہیں، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، کوئی غم نہیں، کوئی غم ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہم اللہ کے ہیں، واپس اللہ کے پاس جائیں، جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو خیر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، پیغمبر کی واحد دعوت۔ دیکھیں میں آپ کو تفصیل تو میں انشاءاللہ اللہ کی عطا سے کروں گا، لیکن یہ بات جو ہے یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو الہ واحد بنا لیا تو آپ جنتی ہیں، لیکن اگر نہیں بنایا تو پھر آپ مشرک ہیں۔ دیکھیں آیت کو پورا پڑھیں نا، انما الہ، یہ وہی کیا ہے، وہی کا مدعا کیا ہے، انما الہکم الہ واحد۔ اور اگر آپ نے یہ کلمہ تسلیم نہیں کیا، یہ بات قبول نہیں کی پیغمبر کی، اللہ کو الہ واحد نہیں بنایا، تو پھر آپ شرک ہیں، آپ مشرک ہیں۔ دو ہی صورتیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کلمہ عملی طور پر پڑھنے والا مشرک ہو نہیں سکتا، اور جو نہ پڑھے تو وہ مشرک ہے۔ بعد المشرقین ہے، اس میں ایک دوسرے کا ضد ہے، یا تو آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے۔ کریں گے تو آپ مومن ہیں، نہیں کریں گے تو پھر آپ مشرک ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ۔ کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم